حسبي ربي جل الله الحمد لله يا من شرح صدورنا لتلخيص البيان في إيضاح المعاني ونور قلوبنا بلوامع التبيان من مطالع المثاني ونصلي على نبيك محمد المؤيد دلائل إعجازه بأسرار البلاغة وعلى آله وأصحابه المحرزين قصبات السبك في مضمار الفصاحة والبراءة. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كره أميره شيئا فليصبر فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. حمد و ثنا کے بعد شمع انجمن، معزز اساتذہ اکرام کہ ہم سب کی خوشبوئیں انہی سے مستعار لی گئی ہیں، اور رخشندہ چہروں والے ذی حشمت طلباء اکرام و معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج بندہ ناچیز کا مطمع نظام خلافت اور مغربی نظام حکومت پر معیاری و معنی خیز گفتگو کرنا ہے. عزیزان مکرم، آدم علیہ السلام کے زمین پر اتارے جانے کے بعد سے انسانیت ہر دور میں کسی نظام کی محتاج رہی ہے. یا تو نظام اس کو اوج ثریا کی بلندیوں پر لے جاتا، اور کبھی نظام اس کو زمین کی تاریکیوں کی نظر کر دیتا. کبھی نظام انسانیت کے لیے سریع التاثیر ثابت ہوتا، اور کبھی نظام انسانیت کو سزائے تعزیانہ کا مستحق قرار دیتا. کبھی نظام انسانیت کو غوامدات پر مطلع کر دیتا، اور کبھی نظام ہی انسانیت کے لیے سہمگین ثابت ہوتا. کبھی نظام کے کاندھے پر پاؤں رکھ کر انسانیت ستاروں سے محو گفتگو ہوتی، اور کبھی نظام کی وجہ سے ہی زمین کی پستیوں پر جلوہ نگی ہو جاتی. الغرض، کوئی بھی نظام انسانیت کو مستقل طور پر کامیابی کی شاہراہ پر گامزن نہیں کر سکا. پھر 1800 صدی عیسوی کے مغربی مفکرین نے ایک نظام قائم کیا، اور اس نظام کو انسانیت کے مسائل کا آخری نجات دہندہ قرار دیا. اس نظام کو مغربی نظام حکومت کہتے ہیں. لیکن ایک وہ عدیم المثال نظام ہے جو سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے کر مبعوث کیے گئے، جس نظام کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خلفائے راشدین نے دنیا کو شاہراہ کامرانی پر گامزن کیا. اس نظام کو نظام خلافت کہتے ہیں. میرا موضوع 2 جزئیات پر مشتمل ہے. پہلی جزئی نظام خلافت، اور دوسری جزئی مغربی نظام حکومت. خلافت کی کیا تعریف ہے؟ علامہ میر سید شریف جرجانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب شرح مواقف کے اندر تحریر فرماتے ہیں: ہی خلافت الرسول فی اقامت الدین وحفظ حوزۃ الملت بحیث اتباعہ علی کافۃ الامہ. دین کو قائم کرنے اور ملت بیداء کی حفاظت کرنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینی کو خلافت کہتے ہیں. خلیفہ کے لیے کن شرائط کا حامل ہونا ضروری ہے؟ علامہ علی بن محمد بن حبیب الماروی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الاحکام السلطانیہ پہ تحریر فرماتے ہیں کہ خلیفہ کے لیے 6 شرائط ہیں. نمبر 1، وہ شرعی نقطہ نظر سے عادل ہو. نمبر 2، اس کو اس قدر علم ہو کہ وہ پیش آمدہ مسائل میں اجتہاد کا ملکہ رکھتا ہو. نمبر 3، اس کے اعضاء صحیح و سالم ہوں. نمبر 4، اس کے حواس سلامت ہوں. نمبر 5، وہ صاحب الرائے ہو تاکہ ملکی معاملات کے پیچیدہ امور کو سلجھا سکے. اور نمبر 6، وہ صاحب الرائے ہو اور چھٹی شرط یہ ہے کہ وہ شجاع اور بہادر ہو. پھر ایک سوال ہوتا ہے، کیا اسلام خلیفہ منتخب کرنے کا اختیار ہر عادل، غیر عادل، ذی فہم، غیر ذی فہم، خواندہ ناخواندہ افراد کو دیتا ہے کہ وہ جسے چاہیں ان شرائط پر پرکھ کر خلیفہ منتخب کر دیں؟ تو اس کا جواب ہے ہرگز نہیں، بلکہ اسلام نے اس کے لیے بھی شرائط مقرر کی ہیں. علامہ علی بن محمد بن حبیب الماروی اپنی کتاب الاحکام السلطانیہ صفحہ نمبر 6 پہ لکھتے ہیں: خلیفہ کو منتخب کرنے والوں کے لیے 3 شرائط ہیں. نمبر 1، وہ شرعی نقطہ نظر سے عادل ہو. نمبر 2، ان کو اس قدر علم ہو کہ استحقاق خلافت کی کیا شرائط ہیں اور کون شخص اس کا اہل ہے اور کون نہیں.
نمبر 3 وہ صاحب الرائے اور حسن تدبیر کے حامل ہوں تاکہ وہ صحیح تر اور موزوں تر شخص کو خلیفہ منتخب کر سکیں۔ خلافت کا نظام کیا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ منتخب ہوئے تو آپ منبر رسول پر تشریف لائے اور خلافت کے نظام کو بیان فرمایا۔ معجزہ جوامع الکلم کے براہ راست فیض یافتہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان مبارک سے نکلا ایک ایک لفظ نپت اللہ اور معانی و مطالب کا گنجینہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، سیرت ابن اسحاق میں یہ خطبہ موجود ہے کہ اے لوگو، اگر میں ٹھیک ٹھیک کام کروں تو تم میری اعانت کرنا، اور اگر میں برائی کی طرف جھکنے لگوں تو تم مجھے چھوڑ دینا۔ تم میں جو لوگ طاقتور ہیں وہ میرے نزدیک کمزور ہیں، اور جو تم میں کمزور ہیں وہ میرے نزدیک طاقتور ہیں۔ جب تک میں اللہ اور اس کے رسول کے جادہ مستقیم پر قائم رہوں تو تم میری اطاعت کرنا، اگر خدا نہ خواستہ ان کی اطاعت کا بندھن توڑ کر نافرمانی کے راستے پر چل پڑوں تو تم پر میری اطاعت لازم نہیں۔ عزیزان مکرم، تاریخ کے اکثر ادوار میں دیکھا گیا ہے کہ ظالم طاقتور ہوتا ہے، وہ ظلم کے نشے میں چور ہوتا ہے، اثر و رسوخ کا مالک ہوتا ہے، قانون اس کے سامنے بے اثر ہو جاتا ہے، نظام عدل معطل و مفلوج ہو جاتا ہے، اور رقص ابلیس کرتا ہے۔ خلافت کا اولین مقصد یہ ہے کہ ظلم کے بڑھتے ہوئے ہاتھ کو روکا جائے، اگر نہ رکے تو اس کو کاٹ کر پھینک دیا جائے۔ خلافت کا اولین مقصد یہ ہے کہ طاقت کو معیار حق نہ بنایا جائے بلکہ حق کی قوت کو تسلیم بھی کیا جائے اور کرایا بھی جائے۔ عزیزان مکرم، مغربی نظام حکومت جس اساس پر قائم ہے وہ بنیادی طور پر دو افکار ہیں۔ نمبر 1 حاکمیت اعلیٰ عوام کی ہے، اور نمبر 2 قوت کا سرچشمہ عوام ہے۔ مغربی نظام حکومت میں سربراہ مملکت کے لیے کوئی شرط نہیں بلکہ اس کے نظریے کے ساتھ اکثر عوام کا متفق ہونا ضروری ہے، اور امیر کو منتخب کرنے والوں کے لیے بھی کوئی شرط نہیں بلکہ ان کے لیے صرف اس ملک کا قانونی طور پر باشندہ ہونا ضروری ہے۔ مغربی نظام حکومت میں قوت کا سرچشمہ عوام ہے، لہٰذا اگر اکثر عوام زنا اور لواطت کے جواز پر قانون بنا لے تو یہ درست ہے کیونکہ قوت کا سرچشمہ عوام ہے۔ اگر اکثر عوام اقتصادی حالت کو بہتر کرنے کے لیے سود کے اباحت پر اجماع کر لیں تو یہ درست ہے کیونکہ قوت کا سرچشمہ عوام ہے۔ اگر اکثر عوام قمار کے جواز پر اجماع کر لیں تو یہ اجماع درست ہے کیونکہ قوت کا سرچشمہ عوام ہے۔ اگر اکثر عوام حاکم کو معزول کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں کیونکہ قوت کا سرچشمہ عوام ہے، لیکن شریعت مطہرہ میں اس کا اختیار عوام کو نہیں دیا گیا۔ صحیح بخاری شریف جلد نمبر 2 میں آتا ہے کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، تم میں سے جو شخص اپنے امیر کی کسی بات کو ناپسند کرے تو پس وہ اس پر صبر کرے، جو شخص اپنے امیر کی اطاعت سے ذرا برابر بھی نکلا وہ جاہلیت کی موت مرا۔ یعنی بغیر شرعی عذر کی وجہ سے امیر کو معزول کرنے کا اختیار عوام کے پاس نہیں ہے۔ مغربی نظام حکومت میں ہر شخص کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ امیر کے خلاف خود کو امارت کا زیادہ حقدار قرار دے سکتا ہے، جبکہ اس نظام خلافت میں ایسا کرنے والے کے لیے سخت سزا بیان فرمائی ہے۔ صحیح مسلم جلد نمبر 2 میں آتا ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، جب تم ایک شخص کی امامت پر متفق ہو جاؤ اور کوئی شخص تمہارے اتحاد کی لاٹھی کو توڑنے کی کوشش کرے تو تم اس کو قتل کر دو۔ عزیزان محتشم، پھر ایک سوال ہوتا ہے کہ ان دو نظاموں میں سے کون سا نظام قابل قبول ہے اور کون سا نظام رد اور مردود ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا بہ، وہ ارادہ کرتے ہیں کہ اپنے فیصلے طاغوت کے پاس لے جائیں حالانکہ انہیں حکم دیا گیا تھا کہ طاغوت کا انکار کر دیں۔ طاغوت کے پاس اپنے فیصلے لے جانے کا مطلب اپنے فیصلے انسان کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق کرنا، اور مغربی نظام حکومت انسان کا بنایا ہوا قانون ہے، اور انسان کے بنائے ہوئے قانون سے اللہ تبارک و تعالی نے فیصلہ کرنے سے منع فرمایا ہے کیونکہ انسان کا بنایا ہوا قانون ناقص ہے۔ اللہ رب العزت کا عطا کردہ قانون کامل ہے، ناقص قانون کامل قانون کے مقابلے میں رد ہوتا ہے، لہٰذا مغربی نظام حکومت رد ہوتا ہے۔ جب مغربی نظام حکومت رد ہوتا ہے تو پتہ چلا کہ نظام خلافت مقبول نظام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک سورہ مائدہ میں ارشاد فرماتا ہے، افحکم الجاہلیت یبغون، کیا یہ لوگ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ حکم جاہلیت سے مراد ہر وہ حکم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر نہیں آئے اور وہ رسول اللہ کے لائے ہوئے حکم کے بھی خلاف ہے۔ چونکہ مغربی نظام حکومت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر نہیں آئے اور یہ رسول اللہ کے لائے ہوئے حکم کے خلاف ہے،
تو یہ جاہلیت کا نظام ہوا، اور جاہلیت کا نظام اسلامی نظام کے مقابلے میں رد ہوتا ہے، لہٰذا مغربی نظام حکومت بھی رد ہوتا ہے۔ عزیزان مکرم، آج اسلامی جمہوریہ پاکستان، جسے ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے نام اور نظریہ اسلام پہ حاصل کیا، جسے ہم نے شہداء کی قربانیوں اور بازار کشت و خون کی کہانیوں سے حاصل کیا، جب ہم نے اس دیش میں مغربی نظام حکومت کو نافذ کیا اور اسلامی نظام حکومت کو پس پشت ڈال دیا، تو اس کا نتیجہ کچھ یوں نکلا۔ آج اس قوم کے نوجوان زیور آراستہ و پیراستہ تن آسانی کی وبا مانگتے ہیں، معصوم کشمیریوں کو گولیوں سے بھونڈنے والے بھارتیوں سے امن کی ردا مانگتے ہیں۔ ارے ہم اس دھرتی اپنی ماں اور شہسواروں کو قتل کرنے والوں سے خون بہا مانگتے ہیں، اداس بہنوں کی چادروں کے خون پوشاک سفیر امن سے اپنا حساب مانگتے ہیں، ضعیف ماؤں کے آنسو ہر ایک موڑ پر امیر شہر سے آج اپنا حساب مانگتے ہیں۔ جب ہم نے اپنے دیش میں اغیار کے نظام کو نافذ کیا اور اسلامی نظام حکومت کو پس پشت ڈال دیا، تو اس دیش کی اب وہ حالت ہے، دکھ روتے ہیں، غم جلتا ہے، نہ امن کی کرنیں پھوٹتی ہیں، نہ ظلم کا سورج ڈھلتا ہے، نہ شاخ کوئی ہی پھولتی ہے، نہ شجر کوئی ہی پھلتا ہے، نہ پیلی کوئی ہی بجھتی ہے، نہ راز کوئی ہی کھلتا ہے، نہ سوال کبھی کوئی کیا ہے، نہ جواب کبھی کوئی ملتا ہے، نہ ظلم کا سورج ڈوبتا ہے، نہ غریب کا پہیہ چلتا ہے۔ ارے تم کس نظام کی بات کرتے ہو؟ وہ نظام جس نے اس ملت کو تقسیم کیا، جس نے اس ملک کو دو نیم کیا، تم کس نظام کے گن گاتے ہو؟ اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فزوں تر ہے وہ نظارہ۔ گوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، ثریا سے زمین پر آسمان ہم کو دے مارا، ثریا سے زمین پر آسمان ہم کو دے مارا، وما توفیقی الا باللہ۔